السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار بکر۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دائرۃ البروج کے چھٹے نمبر پر آنے والے برج سملہ کی۔ سب سے پہلے ہم برج سملہ والوں کے ذاچے کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سا ستارہ کس گھر میں موجود ہے۔ سملہ والوں کے بیت الطالع، بیت المال، بیت القربہ میں کوئی ستارہ موجود نہیں ہے۔ سملہ والوں کے ذاچے کے چوتھے گھر بیت الارض میں زم موجود ہے، اور مشتری اور پلاٹو پانچویں گھر بیت الاولاد میں موجود ہے۔ زحل چھٹے گھر بیت المرز میں موجود ہے، اور مریخ ساتویں گھر بیت الجواز میں موجود ہے۔ نیپچون آپ کے ذاچے کے آٹھویں گھر بیت الخوف میں موجود ہے، اور نویں گھر بیت السفر میں یورانس موجود ہے۔ شمس، زہرہ اور راس آپ کے 10ویں گھر بیت العزت میں موجود ہے۔ عطارد آپ کے ذاچے کے 11ویں گھر میں بیت الامید میں موجود ہے، اور آپ کے 12ویں گھر بیت الادا میں کوئی ستارہ موجود نہیں ہے۔ اب ان ستاروں کی ان گھروں میں موجودگی سے برج سملہ والوں کے لیے جون 2020 کیسا گزرے گا، جانتے ہیں تفصیل سے۔ برج سملہ والوں کے ذاچے کا اگر اندازہ لگائیں تو لاپرواہی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ریس اور انامس کی مہم حصہ لینے سے بھی ان کو گریز کرنا ہوگا، اور اپنی حفاظتی امور کی انجام دہی بہت زیادہ احتیاط کی طالب ہوگی۔ کوئی غلط اقدام حیثیت و شخصیت پر بھی ان کی حرف لا سکتا ہے۔ دوسروں کو شریک کار کر لینا بھی بہتر ثابت ان کے لیے ہوگا۔ شروع ہفتے میں دوسروں سے وابستہ امیدیں پوری نہ ہوں گی۔ غیر شادی شدہ حضرات حسب منشا ازدواجی زندگی کی تکمیل میں تاخیر محسوس کریں گے۔ کاروباری امور کی انجام دہی حسب منشا نہ ہو سکے گی۔ خام خواہ کی رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ کسی نئے کاروبار کی اجرا میں بھی سود مند ثابت نہ ہوگا۔ مشترکہ مفاد کے پروگراموں میں حصہ لینے سے بھی آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ مریخ 14 مئی سے 28 جون تک آپ کے تالے کے مقابل رہے گا۔ مریخ کی یہ پوزیشن ان افراد کے لیے صلاحیتوں اور قوتوں کو آزمائش میں لائے گی جن کا کام مسابقتی نوعیت کا ہے۔ 25 جون کو مریخ یورانس کی تسدیس ہوگی، جس سے رکاوٹوں پر قابو پانے میں برج سملہ والوں کو مدد ملے گی۔ 20 جون کو مریخ مشتری سے تسدیس، اور 28 جون کو زحل سے تسدیس بنائے گا۔ شادی شدہ زندگی اور کاروباری شراکتی معاملات کے لحاظ سے یہ وقت موافق ثابت ہوگا، لیکن اس وقت آپ میں زائد بے صبری اور بے چینی کی وجہ سے باطنی طور پر تناؤ پیدا ہوگا۔ 7 جون کو مریخ شمس سے بھی تربیت بنے گا۔ اس وقت اپنے مزاج پر قابو رکھیں تاکہ معاملات پر عقل مندی سے گفت و شنید کی جا سکے۔ جذباتی لحاظ سے یہ آسان وقت نہیں ہوگا، لیکن مریخ آپ میں پختگی پیدا کر دے گا۔ شریک کار سے بھی ہم آہنگی کا موقع لائے گا۔ اس دوران میں دوسروں سے معاملات طے کرتے وقت جذبات پر قابو پانا ایک لازمی امر ہوگا، ورنہ بنتے کاموں میں رکاوٹیں حائل ہو جائیں گی اور نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ خفیہ حفاظتی امور کی انجام دہی سخت احتیاط کی طالب ہوگی۔ اس دوران میں راز کے افشا ہونے سے مالی نقصان کے علاوہ حیثیت و شخصیت پر بھی حرف آنے کا احتمال ہے۔ مخالفین آپ کے در پر آزاد نظر آتے ہیں۔ ملازمتی امور کے انجام دہی میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اپنے احکام بالا کا تعاون آپ کو حاصل حال رہے گا، لیکن اس دوران میں آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ انشورنس اور ایسے تمام قانونی معاملات جن میں کسی نہ کسی طرح روپیہ ملوث ہے، اس ذریعے سے بھی آپ کو مالی فائدہ ممکن ہے۔ 5 اور 6 جون کے درمیانی شب میں چاند گرہن ہو رہا ہے۔ یہ چاند گرہن آپ کے ذاچے کے چوتھے گھر بیت الارض میں ہو رہا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد 18 جون سے 12 جولائی تک رجت میں رہے گا۔ آپ کا سیارہ عطارد اس وقت برج سرطان میں ہی موجود ہے، اور سیارہ عطارد برج سرطان میں ہی استقامت کرے گا۔ اس وقت آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ساری قوتیں کھو دے گا۔ اس دوران میں آپ اپنے برج کا صدقہ دیں، پرندوں کو دانہ ڈالیں، نمازیں کسوف ادا کریں، اپنے والدین اور پیر و مرشد سے دعائیں کروائیں تاکہ آنے والی نحوستوں سے آپ بچ سکیں۔ اس دوران میں مقدمات کا بھی اندیشہ ہے۔ لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، تلخ کلامی سے بات بگڑ سکتی ہے۔ دوسروں پر بھی آپ بھروسہ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ عطارد کی ناقص حالت ہے اور اس حالت کے آپ پر اثرات پڑ سکتے ہیں، لہذا ہر معاملے میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ شادی شدہ افراد بھی خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی، کیونکہ عطارد نیس حالت میں ہونے سے بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے۔ اپنی رقم کے استعمال میں خاص احتیاط کریں، کیونکہ آپ کی رقم ضائع ہونے کا
خدشہ ہے۔ اس دوران میں اپنی قیمتی اشیاء کو بھی سنبھال کے رکھیں، ان کا بھی چوری ہونے کا خدشہ ہے۔ بظاہر اپنے ہمدردوں سے بھی آپ اعتبار نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ عزیز و اقارب سے آپ کسی بارے میں جھگڑا مول نہ لیں، آپ کے بیمار ہونے کے بھی خدشات موجود ہیں۔ 21 جون کو برج میں شمس گرہن بھی ہو رہا ہے اور عطارد آپ کا حاکم سیارہ بھی اسی گھر میں موجود ہے، اس لیے آپ کے لیے اس ماہ جون میں خاص احتیاط، صدقات، نفل کسوف، اسم اعظم پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ ماہ جون میں اہم امور کے لیے آپ کے لیے بہت مفید طریقے، مثلا زندگی کے اہم امور، قیمتی اشیاء کی خریداری، جائیداد خریدنا، جائیداد فروخت کرنا، سفر کا آغاز کرنا، کسی کو قرض دینا یا کسی سے قرض لینا، بچوں کو اسکول مدرسے میں داخل کروانا، بچے کا نام رکھنا، بچے کا ختنہ کروانا اور بچے کا عقیقہ کرنا۔ تفصیل ان کی یہ ہے۔ تو آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔